پڑھنے اور سننے والے دونوں گنہگار۔ اگر اس کو ہم وطینی پڑھیں گے تو یہ لحن جلی شمار کیا جائے گا۔ خلقہ کو خلقا یوں اس کو لمبا کر دینا۔ لحن کے لغوی معنی کیا ہے؟ لحن کے لنگوسٹ معنی کیا ہے؟ لحن کا لغوی معنی لنگوسٹ معنی ہے غلطی۔ لحن کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح قرآن میں لحن سے مراد قرآن کریم کو تجوید کے خلاف پڑھنا، قرآن مجید کو تجوید کے الٹ پڑھنا، اسے لحن کہتے ہیں۔ لحن کی آگے دو اقسام بیان کی گئی ہیں، لحن جلی اینڈ لحن خفی۔ اب لحن جلی کی تعریف کیا ہے اور لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ لحن جلی وہ بڑی غلطی اور ظاہر غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کو کہتے ہیں کہ جس کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی بزازیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللحن حرام بلا خلاف، کہ لحن سب کے نزدیک حرام ہے۔ اب یہاں لحن سے مراد لحن جلی ہے، کیونکہ لحن جلی یہ حرام غلطی ہے۔ لحن جلی کی آگے کتنی قسمیں ہیں؟ لحن جلی کی اب آگے 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ایک حرف کو دوسری حرف سے تبدیل کر دینا، جیسے کہ وتینی۔ اب یہاں پہ وتین جو ہے یہ تا سے پڑھا جاتا ہے، اگر اس کو ہم وطینی پڑھیں گے تو یہ لحن جلی شمار کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ حرف کو حرف سے بدل دیا گیا ہے، تا کی جگہ قا پڑھا گیا ہے، تو یہ لحن جلی کی اقسام میں سے ہے۔ نمبر 2 ہے ساکن کو متحرک کر دینا، جیسے کہ جمعن کو جمعن پڑھ دینا، یا پھر متحرک کو ساکن کر دینا، جیسے کہ کتب اللہ، اس کو کتب اللہ پڑھنا، تو یہ لحن جلی ہے۔ نمبر 3 ہے حرکت کو حرکت سے بدل دینا، جیسا کہ ارأیت، اب اس کو ارأیت پڑھنا، تو یہ لحن جلی ہے، یہاں پہ حرکت کو حرکت سے بدل دیا گیا ہے، تو حرکت کو حرکت سے بدل دینا یہ بھی لحن جلی کی اقسام میں سے ہے۔ اور نمبر 4 ہے کہ کسی حرف کی مقدار کو بڑھا دینا یا پھر گھٹا دینا، جیسا کہ مقدار کو بڑھانے کی مثال خلق، خلق کو خلقا یوں اس کو لمبا کر دینا، یہ ہے مثال بڑھانے والی۔ اب وہ مثال کسی حرف کی مقدار کو گھٹا دینا، جیسا کہ ولم یولد، اب یہاں پہ ولم یولد ہے، یہاں پہ واو مدہ ہے، اس کو لمبا کرنا ہے ولم یولد۔ اب کسی نے اس کو ولم یولد پڑھ دیا تو یہ لحن جلی ہے۔ تو یہ لحن جلی کی 4 اقسام تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ لحن جلی